بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ تو چلیے جی کہانی سٹارٹ کرتے ہیں۔ سلمان کے جنازے کے بعد گھر میں خاموشی کا راج تھا۔ کمرے میں سفید چادر پڑی تھی، دیوار پر قرآن کا غلاف لٹک رہا تھا، اور کمرے میں بیٹھی زہرا بھابی آنکھیں بند کیے بیٹھی تھی۔ ان کے سامنے تسبیح، ہاتھ میں قرآن، مگر لبوں پر کوئی شکوہ نہیں۔ اماں کا رو رو کر برا حال تھا، لیکن ان کے آنسو غم سے زیادہ غصے کے ساتھ نکل رہے تھے۔ میرا جوان بیٹا، کس کی نظر لگ گئی، کس کی منحوس قدم آئے تھے اس گھر میں؟ عالیہ، مجھے ایسا لگا جیسے میرے گھر میں ایک سایہ آ گیا ہے، ایک خاموش دشمنی، ایک عجیب سا خوف۔ رات کا وقت تھا۔ اماں نے زہرا کے ہاتھ سے سالن کا دیگچہ لیا اور زور سے زمین پر پٹخ دیا۔ تمہیں نمک ڈالنا نہیں آتا، میرے بیٹے کے بعد یہ گھر بھی برباد کرو گی۔ زہرا کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، لیکن اس نے کچھ نہیں کہا، بس جھک کر دیگچی کے ٹکڑے چننے لگی۔ ابا جی ٹی وی پر خبریں دیکھتے رہے، جیسے کچھ سنا ہی نہ ہو۔ عالیہ دل ہی دل میں بولی، بابی کو حق نہیں کہ وہ چلا کر کہے کہ وہ بھی انسان ہے۔ رات کو زہرا تہجد کے وقت جاگتی ہے۔ اندھیرے کمرے میں ایک چھوٹا سا کمکما روشن ہے۔ وہ سجدے میں سر رکھ کر روتی ہے، یا اللہ، تو سب دیکھتا ہے، سب جانتا ہے، میں کمزور ہوں، لیکن تیری رحمت بڑی ہے، مجھے توفیق دے کہ میں شکایت نہ کروں۔ عالیہ کمرے کے دروازے کے پیچھے سے ساری دعا سنتی ہے اور حیران ہوتی ہے، کوئی انسان کیسے اتنا صبر کر سکتا ہے۔ محلے کی دو عورتیں دروازے پر آتی ہیں۔ تمہاری بابی کو دیکھا ہے، جیسے کوئی سادھو ہو گئی ہو، خاموش رہتی ہے۔ یہ تو کمال کی بات ہے، آج کل تو ذرا سی بات پر طلاق ہو جاتی ہے، اور یہ ظلم سہ رہی ہے۔ عالیہ سر جھکا کر کہتی ہے، وہ صبر کرنا عبادت سمجھتی ہے۔ ایک دن زہرا بھابی کے کپڑے اماں نے چھت پر پھینک دیے۔ یہ سب اس گھر سے باہر نکل جانا چاہیے، جیسے میرا بیٹا چلا گیا۔ عالیہ دوڑی گئی، کپڑے چننے لگی۔ ابا جی کھڑے ہو کر صرف اتنا بولے، کپڑے سکھانے کے لیے تو ہوتے ہی باہر ہیں۔ یہ الفاظ زہرا کے دل میں تیر بن کر لگے، لیکن چہرے پر صرف خاموشی تھی۔ اماں نے ایک دن چپکے سے مٹی کا تیل نکالا۔ عالیہ نے زہرا کو نماز پڑھتے دیکھا، اور جیسے ہی باہر نکلی، اماں نے پورا تیل اس پر انڈیل دیا۔ آج تو بس ہو گئی، آج میں اسے جلا کر راکھ کر دوں گی۔ عالیہ چیخی، اماں یہ کیا کر رہی ہیں آپ؟ ابا جی دوڑ کر آئے، مگر اماں کی آنکھوں میں جنون تھا۔ اللہ کا کرنا ایسا ہوا کہ جلتا دیا ایک جھٹکے سے بجھ گیا۔ باہر سے آندھی آئی اور پورے گھر میں دھواں بھر گیا۔ جب دھواں چھٹا تو اماں بے ہوش زمین پر پڑی تھی، اور زہرا ایک ہاتھ میں پانی کا جگ لیے کھڑی تھی۔ زہرا بولی، میں نے کچھ نہیں کیا، اماں کو بچا لیا۔ ابا جی زہرا کو حیرانی سے دیکھتے رہ گئے، جیسے کوئی فرشتہ دیکھ لیا ہو۔ اماں کی آنکھ کھلتے ہی روتے ہوئے کہتی ہیں، میں نے تجھے جلانا چاہا، تو نے مجھے بچا لیا۔ زہرا خاموشی سے اماں کے پاؤں چومتی ہے، ماں کی خدمت کرنا میری ذمہ داری ہے۔ عالیہ بچانے جاتی ہے تو ابا روک لیتے ہیں، رہنے دے، جو ہونا ہے ہو جانے دے۔ چیخیں پڑتی ہیں، زہرا کی نہیں اماں کی۔ دھواں چھٹتا ہے، زہرا صحیح سلامت کھڑی ہے، اماں بے ہوش، کپڑے جھلسے ہوئے۔ زہرا سب بھول کر انہیں پانی دیتی ہے۔ اماں کی آنکھ کھلتی ہے، حیران ہو کر دیکھتی ہے، انہیں مجھے بچا لیا۔ اماں کی زبان سے نکلتا ہے، میں نے ظلم کیا، وہ بچی نہیں، فرشتہ ہے۔ ابا جی سجدے میں گر گئے۔ مولوی صاحب آتے ہیں، اماں ان کے سامنے پھوٹ پھوٹ کر روتی ہیں، میں نے ایک بیٹی کو جلا دینا چاہا، مگر وہی مجھے جلتی آگ سے بچا کر لے آئی۔ اماں اب زہرا کو بیٹی کہہ کر پکارتی ہے،
زہرا کی آنکھیں نم ہو جاتی ہیں۔ ماں کا ایک لفظ زندگی کا سب سے بڑا انعام ہے۔ مولوی صاحب نماز جمعہ میں واقعہ سناتے ہیں، جو صبر کرتا ہے اللہ اسے اپنا محبوب بنا لیتا ہے۔ ابا جی اب ہر وقت زہرا سے مشورہ کرتے ہیں۔ وہ قرآن سے جواب دیتی ہے۔ ابا کے لہجے میں محبت ہوتی ہے۔ عالیہ خواب میں سلمان بھائی کو دیکھتی ہے۔ وہ مسکرا کر کہتا ہے، میری زہرا کو اللہ نے سب سے اونچا مقام دیا۔ میری ماں بھی بدل گئی۔ زہرا بچوں کو قرآن پڑھانا شروع کر دیتی ہے۔ محلے میں سب کہتے ہیں یہ تو جیتی جاتی نیکی ہے۔ اماں کہتی ہیں اگر اللہ نے زندگی دی تو زہرا کو ساتھ لے کر حج پر جاؤں گی۔ اماں محلے کی خواتین کو بتاتی ہیں، میں نے زہرا کو نیچا دکھانے کی کوشش کی، اللہ نے اسے بلند کر دیا۔ زہرا اور عالیہ مل کر سحری بناتی ہیں۔ اماں دعائیں دیتی ہیں۔ ابا جی کہتے ہیں یہی تو سکون والی زندگی ہے۔ ایک دن اماں بیمار ہو گئی۔ زہرا ان کے ساتھ ہر پل رہتی ہے۔ اماں کہتی ہے اگر یہ میری سگی بیٹی ہوتی تو بھی اتنی خدمت نہ کرتی۔ پھر شب قدر کی رات آئی۔ شب قدر کی رات اماں دعا کرتی، یا اللہ مجھے معاف کر دے اور اس بیٹی کے نصیب کھول دے۔ ایک دن زہرا کو دیکھنے کے لیے رشتے والے آئے۔ زہرا کو ایک نیک رشتہ آتا ہے۔ گھر والے سب خوش ہوتے ہیں۔ اماں سب سے آگے، یہ میری بیٹی ہے، اسے رخصت کر رہی ہوں۔ دل بھر کے دعاؤں کے ساتھ زندگی کی نئی زہرا کی نئی زندگی کا آغاز ہوتا ہے، پرانے صبر کے پھل کے ساتھ۔ عالیہ کہتی ہے کبھی کبھی اللہ امتحان سخت لیتا ہے مگر انعام وہ سب سے اونچا دیتا ہے۔